اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہ اما بعد۔ ناظرین السلام علیکم، میں عنبر عابدی ولایت کا سفر یوٹیوب چینل کے توسط سے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں، اور جس موضوع پر ہمیں گفتگو آج کی کرنی ہے وہ موضوع ہے اہمیت ولایت، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا جو کردار رہا دفاع ولایت کے حوالے سے وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ یہ ولایت امیر المؤمنین ہے جو پیغمبر اسلام کے رسالت کے برابر تو قرآن مجید نے جسے شمار کیا ہے۔ غلط نہیں ہوگا اگر یہ بات کہی جائے، کیونکہ آیت کی طرف، آیت کا اشارہ اسی طرف ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اگر یہ نہ کیا تو ایسا ہے کہ جیسے آپ نے کوئی بھی کار رسالت انجام نہیں دیا۔ یعنی اگر میتھمیٹیکل ایکویشن بنائی جائے تو وہ کچھ یوں بنے گی کہ رسالت مائنس ولایت از اکولس ٹو 0 وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا۔ یعنی جو اتنا اہم اور اتنا حساس موضوع ہے ولایت کا، وہی ولایت ہے اور وہی حق امیر المؤمنین ہے جو پیغمبر اسلام کی شہادت کے بعد جسے دنیا نے فراموش کر دیا۔ ایک سوال ضمناً آتا ہے، اس کا جواب بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، جو اکثر لوگوں کے دماغ میں آتا ہے کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے ابھی غدیر کا میدان گزرا ہے جہاں اتنی بڑی بھیڑ تھی حاجیوں کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے سامنے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو مولا بنایا اور ان کی ولایت کا اعلان کیا، اور ابھی تو اتنے بڑے مجمع نے امیر المؤمنین کے ہاتھوں پہ بیعت کی ہے، تو اتنی جلدی رسول اللہ کو ابھی ذی الحج کے مہینے میں غدیر کا اعلان ہوا ہے اور سفر کے مہینے میں پیغمبر اسلام کی شہادت ہوئی ہے، اتنی جلدی دنیا امیر المؤمنین کا حق کیسے بھلا سکتی ہے؟ تو اس کا سیدھا سادہ جواب یہی ہے کہ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا۔ قرآن مجید نے اس سے پہلے بھی اس طریقے کے واقعات کی طرف اشارہ قرآن کر چکا ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا واقعہ کہ جہاں حضرت موسیٰ کوہ طور پہ جا رہے ہیں، ابھی امت نے جناب موسیٰ کے معجزات دیکھے ہیں، ابھی امت نے دیکھا ہے کہ دریا کے 2 حصے ہوئے ہیں، نیل کے 2 حصے ہوئے ہیں، ابھی امت نے دیکھا ہے کہ جو ہے وہ عصا اژدہے میں تبدیل ہوا ہے، ابھی امت نے وہ معجزے دیکھے ہیں، فرعون پر آیا ہوا عذاب دیکھا ہے۔ اتنے معجزے مسلسل دیکھ رہی ہے وہ امت کی جس کو بار بار بتایا گیا کہ ایک نبی آئے گا جو انہیں فرعون کے مظالم سے چھٹکارا دلائے گا، جو انہیں آزاد کرے گا۔ اتنی بار ان کی کتنی نسلیں گزر گئی، نسلاً بعد نسلیں ان کے یہ انتظار منتقل ہوا کہ وہ نبی کب آئے گا۔ جب وہ نبی ان کے سامنے جس کا انتظار کتنی نسلوں نے اس امت میں کیا ہے، اور پھر مسلسل اس نبی سے معجزے دیکھے، اس کے باوجود وہ نبی صرف 30 راتوں کے لیے طور پہ جا رہا ہے، جسے اللہ نے بدا کر کے بعد میں 40 بنا دیا۔ صرف 40 راتوں کے لیے وہ طور پہ کیا چلے گئے؟ وہ کوہ طور پہ گئے، 30 راتوں کے لیے کہہ کر کے اللہ نے بدا کیا، 10 راتوں کا اضافہ کر دیا۔ 10 راتوں میں وہ امت اتنی بدل گئی کہ اب گوسالے کی عبادت کر رہی ہے۔ حضرت ہارون کو ضعیف کر دیا اس امت نے، کہ جب حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ کیا ماجرا حضرت ہارون سے، تو حضرت ہارون نے یہی کہا کہ آپ کی امت نے مجھے ضعیف کر دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے اور متفق الفریقین صحیح حدیث ہے کہ جو کچھ بنی اسرائیل میں ہوا ہے وہ کچھ میری امت میں ہوگا۔ اگر بنی اسرائیل کی امت اپنے نبی کے ہارون کو ان کے 10 راتوں میں، فقط 10 راتوں کے لیے وہ طور پہ جا رہے ہیں، اس میں اتنا بدل سکتی ہے کہ گوسالے کی عبادت کرنے لگے اور حضرت ہارون کو ضعیف کر دے ان کے لفظوں میں اور انہیں تنہا چھوڑ دے، تو پھر جب دنیا دیکھ چکی ہے کہ ہارون موسیٰ کے ساتھ ایسا ہوا، تو پھر ہارون محمد کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما گئے علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی آپ کی منزلت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ جو کچھ وہاں حضرت ہارون کے ساتھ ہوا ہے وہی کچھ یہاں امیر المومنین کے ساتھ ہوا ہے کہ رسول اللہ ابھی دنیا سے گئے کتنا وقت ہوا تھا کہ دنیا نے ایسا حق بلایا، جیسے حضرت ہارون کو دنیا نے اکیلا چھوڑ دیا تھا، بنی اسرائیل نے اکیلا چھوڑ دیا، ویسے ہی امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی سمت نے تنہا چھوڑ دیا۔ اور ہم نے دیکھا کہ خود حضرت سلمان نے اس بات کی طرف اشارہ کیا، جو خطبہ
جناب سلمان نے تیسرے دن رسول خدا کی شہادت کے ارشاد فرمایا، اسی خطبے میں جناب سلمان نے کہا کہ تم بنی اسرائیل کی روش پر عمل کر رہے ہو، من و ان یعنی بالش و بالش تم بنی اسرائیل کے طریقے پہ چل رہے ہو۔ وہ جسے رسول ہارون بنا کے گئے تھے، جو ان کے نزدیک ویسا تھا جیسے ہارون موسیٰ کے نزدیک تھے، اس کو تم نے چھوڑ کر تم نے غیر کی بیعت کر لی ہے، یعنی اس کا مفہوم یہی نکلتا ہے کہ تم نے غیر کی بیعت کر لی، غیر کا ساتھ دے دیا۔ ایسے ماحول میں جو ذات امیر المؤمنین کی ولایت اور ان کے حق کے دفاع کے لیے سامنے آئی، وہ جناب سید عالمیان کی ذات والا صفات صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ۔ اور آپ غور فرمائیں کہ جناب آج بھی یہ جو ہمارا مکتب ہے، یہ مکتب ولایت ہے، یہ مذہب ولایت امیر المؤمنین ہے، لیکن جناب سیدہ نے اس 75 دن کی مدت میں یا 95 دنوں کی مدت میں ایسا کام انجام دیا، ایسا کارنامہ انجام دیا کہ آج بھی جتنے لوگ اس مذہب میں آ رہے ہیں، یعنی حق امیر المؤمنین کو پہچان رہے، ولایت امیر المؤمنین اور خلافت بلا فصل امیر المؤمنین کو پہچان رہے، ان میں سے زیادہ تر لوگ اگر کسی وجہ سے اس مکتب اور اس مذہب کی طرف آ رہے ہیں تو وہ وجہ، وہ علت صرف اور صرف جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ ہے۔ وہ جو دربار میں گئیں، جو فدق کا مطالبہ کیا، وہ تو بے نیاز خاندان تھا، وہ خاندان تھا جس کے لیے سورہ دہر، جس کی سخاوت کے قصیدے پڑھ رہا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ وہ فدق لینے کے لیے دربار میں جا رہی ہیں، یہاں پر ظاہر فدق ہے، باطن یہاں امیر المومنین کی ولایت کا دفاع ہے، حق امیر المومنین کا دفاع ہے، تاکہ دنیا دیکھ لے، بعد میں کسی کے پاس یہ عذر نہ باقی رہے کہ صاحب وہ بھی صدیق ہے اور یہ صدیقہ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک صدیقہ صدیق کے مقابلے پر جا رہی ہے آپ کے بنائے؟ تو اس میں فیصلہ کیجئے کہ آخر سچ کون بول رہا تھا، صدیق سچا تھا یا وہ صدیقہ سچی تھی؟ اور یہ فیصلہ ہر مسلمان کو ایک نہ ایک بار اس کو اپنی زندگی میں یہ سوچنا ضرور چاہیے کہ مقدمہ فدق میں یہ نہیں ہو سکتا، آپ کے کہہ لینے سے کچھ نہیں ہوتا کہ صاحب کوئی بھی خطا پہ نہیں تھا، دونوں میں سے کوئی بھی خطا پہ نہیں تھا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک چیز پر دو لوگوں کا الگ الگ کلیم ہے اور دونوں خطا پہ نہیں تھے، دونوں حق پر تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ کوئی خطا پہ تھا۔ کون خطا پہ تھا؟ اگر ہمت ہے، جیسے نواسب نے کہا، میں یہاں پہ خطاب نواسب سے نہیں کر رہا جنہوں نے کھلم کھلا جناب سیدہ کی شان میں گستاخی کی ہے، یہاں میرا خطاب ان سے نہیں ہے، ان نواسب سے نہیں ہے، یہاں میرا خطاب ان عام مسلمانوں سے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا دم بھرتے ہیں، ان کا کلمہ صدق دل سے پڑھتے ہیں، ان سے خطاب ہے، میں نواسب سے خطاب نہیں کر رہا۔ آپ بتائیے کہ کون حق پر تھا؟ ایسا کہ صاحب وہ رسول خدا تو کوئی میراث چھوڑتے ہی نہیں تھے، اگر نہیں چھوڑتے تو صحیح بخاری میں یہ حدیث کیوں آئی کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس رسول خدا کی تلوار موجود تھی؟ اگر میراث رسول نہیں ہوتی تھی تو چوتھے امام کے پاس رسول خدا کی تلوار، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول خدا جو ہے ان کی تلوار امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس موجود تھی۔ کیسے پھر اگر میراث نہیں تھی تو پھر وہ تلوار تو خلیفہ وقت کے پاس ہونی چاہیے تھی، امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس کیا کر رہی تھی؟ اور اگر رسول خدا کے ترکے پر رسول کی بیٹی کا حق نہیں تھا تو پھر پڑھیے فتح الباری، شرح صحیح بخاری، مشہور ترین شرح صحیح بخاری کی۔ مروان کو فدق کس نے دیا؟ مروان کو فدق کس نے دیا؟ اپنی بیٹی کے داماد کو فدق کس نے دیا؟ رسول کی بیٹی فدق مانگتی رہے، اسے فدق نہیں دیا گیا، اور اپنی بیٹی کے شوہر کو فدق دے دیا گیا، یعنی رسول کی بیٹی سے بڑھ کر خود کی بیٹی ہو گئی۔ اگر یہی نتیجہ نکل رہا، فتح الباری شرح صحیح بخاری، یعنی مستند ترین شرح جو بخاری کی ہے وہ یہی ہے۔ رہا سوال جناب سیدہ کیوں دروازے پہ آئیں اور کیوں جلتا ہوا دروازہ جناب سیدہ پہ گرا؟ امیر المومنین گھر میں موجود ہے، مولا کائنات کیوں نہیں آئے؟ وہاں پہ بھی دفاع ولایت ہے اور کچھ نہیں۔ جناب سیدہ جانتی تھی کہ یہ ارادہ کیا رکھتے ہیں، کچھ بعید نہیں تھا۔ صحیح حدیث موجود ہے کہ علی تمہارے لیے لوگوں کے دلوں میں بغض و کینہ پایا جاتا ہے جو میرے بعد ظاہر ہوگا۔ جناب سیدہ جانتی تھی کہ میرے بابا ایسا کہہ کر گئے ہیں، امیر المومنین کے لیے بغض اور کینہ دلوں میں پایا جاتا ہے، وہ دروازے پہ جائیں گے تو امیر المومنین کچھ بعید نہیں ہے کہ یہ لوگ علی کو قتل کرتے ہیں۔ علی کے دفاع کے لیے سیدہ دروازے پر گئی ہیں، امیر المومنین کے دفاع کے لیے سیدہ دروازے پہ گئی ہیں۔ جو اس کے بعد زمانے نے عدالت علوی دیکھی،
4.5 برس جب امیر المومنین کو ظاہری خلافت جب دی ہے دنیا نے، اور دنیا نے عدالت کے جو نمونے دیکھے، کچھ نہ دیکھتا اگر جناب سید دربار اس دروازے پہ نہ جاتی۔ ان کا ارادہ تو صاف ظاہر ہے کہ میں اس گھر کو قسم شرعی کھائی تھی جس نے جو دروازے پر آئے تھے لوگ۔ آپ مصنف ابن ابی شیبہ بخاری کے استاد ہیں، صحیح روایت کے ساتھ، بشرط بخاری و مسلم صحیح سند کے ساتھ یہ روایت آئی ہے کہ قسم شرعی کھائی، قسم خدا کی، واللہ میں اس گھر کو، اس گھر میں رہنے والوں سمیت جلا دوں گا، قسم کھائی۔ اب یا تو انہوں نے جھوٹی قسم کھائی تھی، کہتے ہیں کسی صحیح کتاب سے روایت ثابت نہیں ہے کہ جناب سیدہ کا گھر چلا۔ بس آخری بات اور میں یہ گفتگو تمام کروں کہ کہتے ہیں کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے، جبکہ بہت ساری تاریخی کتب میں یہ واقعہ درج ہے کہ جناب سیدہ کے ساتھ کیا ہوا، لیکن وہ انکار کر دیتے کہ تاریخ ہم نہیں مانتے، تاریخ میں تو بہت کچھ لکھا ہوا، آپ ہماری 6 صحیح کتابوں سے یا صحیح احادیث سے ثابت کیجئے کیسا ہوا۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں کیا ہے؟ یہی روایت تو آئی ہے کہ قسم شرعی کھائی کہ اللہ کی قسم میں ایسا کر دوں گا۔ اب کیا اس کا مطلب انہوں نے جھوٹی قسم کھائی تھی وہ دروازہ نہیں جلایا، اور اگر قسم سچی کھائی تھی تو اس کا مطلب ہے دروازہ جلایا ہے، کیونکہ صحیح روایت ہے، یہی صحیح سند کے ساتھ آئی ہے۔ اور ایک روایت اور وہ یہ ہے کہ جو مستدرک صحیح ہے، مستدرک حاکم نیشاپوری کی، جو بخاری اور مسلم کی شرط پر اپنی صحیح جمع کی ہے، مستدرک جمع کی ہے، اس میں بخاری اور مسلم کی شرط کے مطابق ان کے اکارڈنگ جو حدیث صحیح بنتی ہے، اس میں انہوں نے یہ قول نقل کیا ہے کہ مرتے وقت انہوں نے کہا کہ کاش میں نے 3 کام نہ کیے ہوتے، اس میں سے ایک کام یہ تھا کہ کاش میں نے فاطمہ کا دروازہ نہ توڑا ہوتا، صحیح حدیث صحیح سند کے ساتھ۔ دوسری، ضیاء المقدسی نے اپنی مختارہ، کتاب المختارہ میں، حدیث مختارہ میں حسن سند کے ساتھ، اور حسن صحیح کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، ذہبی نے بھی شہادت دی ہے کہ ضیاء المقدسی نے ساری صحیح روایات کو جمع کیا، اس میں حسن سند کے ساتھ یہی قول نقل کیا کہ کاش میں نے فاطمہ کا دروازہ نہیں توڑا ہوتا۔ بہرحال بات تمام کر دی میں نے۔ ہر صاحب ایمان کے لیے یہ لمحہ غور و فکر ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ دربار خلافت میں جو کچھ ہوا، اور اس پورے واقعے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے گزر جانے کے بعد جو کچھ ہوا، اس میں کیا حق ہے، ہر مسلمان کو اس کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ۔